صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل. اصول دین سے آگے طہارتیں کے مطلب کیا ہے؟ پاکیاں، یعنی ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. غلاظتوں سے اپنے آپ کو پہلے پاک کرنا ہے. پہلے پاک کرنا ہے نا، پاکی نہ بہت افضل ہے. اس کے بعد نہ استعمال نہیں. کوئی گھر کو بھی یہ کریں گے تو پہلے کیا کرتے پہلے پاک کرتے. کپڑا بھی پہننے گئے تو پہلے کیا کرتے؟ پاک کرتے. پہلے پاکی. تو ہمارے قلب کی پہلے پاکی ہونا. پاکی جب ہوں گی تو خود بخود پاک جب ہو جائے گا قلب، پاکی کو ہی کیا کہے؟ اسلام کہے. گندگی کو کفر و شرک کہے، پاکی کو اسلام بولے. بات سمجھ میں؟ تو کیا کیا چیزوں سے ہمیں پاک کرنا اپنے قلب کو؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، بدعت سے. بات سمجھ میں؟ خوف سے، غم سے، حسد سے، خواہش سے، کبر سے، عجب سے ہم کو اپنے قلب کو پاک کرنا چاہیے. جب تک ہمیں خبر نہیں کہ یہ گندگی ہے تب تک تو ہم پاکی کی طرف نہیں جائیں گے. اب یہاں کاکی ایک لکو تھا، مثال کو ہے نا، کتنا کسی نہ لکو ہی. ہم کو نہیں معلوم ہوا کہ وہ گندگی ہے، بلکہ ہم نے مٹی لگی ہے سمجھ لیا. نہیں، مٹی سمجھ کو تمہیں آرام سے پھر لیتے ہیں. کسی کی دیوی پاؤں سے مٹی لگی سمجھ گیا. تو جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، اب پاک کریں گے کیا؟ بات سمجھ میں؟ بچے کو بولے، چھوٹے بچے کو پانی لے کو آ. اب انہیں کہا ایک گلاس اٹھایا، ڈبا کے لے گا دے دیا. اس کو معلوم نہیں، علم نہیں کہ گلاس کو پہلے پاک کرنا چاہیے، اس کے بعد پانی لینا چاہیے. دیکھا نہیں. اب وہ گلاس میں کیا ایک تھا، وہ بھی پانی میں نہیں پا گیا. بات سمجھ میں؟ علم نہیں تو معلوم ہوا. علم چاہیے سب کے لیے. کیا چاہیے؟ علم چاہیے. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. علم ہے تو سب کچھ ہے، علم نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ پہلی بات تو آپ گندگی سے پاک نہیں ہو سکتے. نہیں، علم نہیں تو گندگی سے پاک نہیں ہو سکتے. گندگی سے جب پاک نہیں ہو سکتے تو آپ کی زندگی نہیں نا. نہیں، آپ کا زندہ رہنا ہی نہیں نا. گندگی سے پاک نہیں ہو رہے آپ تو آپ کا تو زندہ رہنا زندگی نہیں ہے. جانور سے بھی بدتر ہو گئی. تو انسان اگر بننا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم ناپاکی سے، گندگیوں سے بچیں. پاک ہوں. جب کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے اس کی عزت گھٹ جاتی ہے. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی.
کو معلوم ہوا انسان کو علم ہی ایک ایسا زیور ہے، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے تن من کو پاک کرتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی، یعنی ہم کو علم ہی سنوارتا ہے، علم ہی بلکہ ہم کو علم ہی کیا بناتا ہے، انسان بناتا ہے، علم ہی درجات عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، نہیں کیا فرق رہا کامن مین میں بھی نبی میں بھی؟ بولو کیا فرق تھا؟ با یاد رکھو، علم، جانکاری، نالج، باقی کیا فرق تھا؟ ظاہراً کیا فرق تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی انسان ہی تھے، ہم بھی انسان ہیں، امت بھی انسان، نبی بھی انسان، کیا فرق ہے؟ مگر بہت بڑا فرق آیا، بہت بڑا فرق آیا، امت نبی نہیں، امت نبی بہت بڑا فرق آیا، عام آدمی عام، خاص ہو گیا۔ یہ خاص پن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ بلند ہو گیا، یہ اعلیٰ ہو گیا، انسان ہوتے ہوئے افضل ہو گیا؟ نہیں، کون سی چیز تھی؟ کیا تھا وہ تھا علم، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ فخر سے بولتا ہے اے نبی ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ میں بات؟ تو علم آیا، افضلیت آ گئی، علم آیا تو عام سے آدمی خاص ہو گیا، علم آیا تو آدمی نبی بن گیا، علم ہی سب کچھ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنتے رہیں گے آپ بہت کچھ، کہ ایک چور نکلا تھا چرانے کے لیے، حضور غوث الثقلین کی نظر عنایت پڑ گئی اس پر اور اس نے توبہ کر لی، تو فوراً ایک شخص آیا وہاں آ کے کہا کہ یا غوث عبدال لیکن انتقال ہو گیا ہے، وہاں جگہ خالی ہے، وہاں آپ کو کسی کو بھرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھا، تو ابھی اس نے نمازیں پابندی سے نہیں پڑھی ہوگی، ابھی اس نے کچھ بھی عمل وغیرہ نہیں کیا ہوگا، آیا تو چور بن کے، وہ لمحے میں اس کو عبدال بن کر اس کو جانا پڑا، تو کیسے؟ تو سرکار غوث الثقلین کی کرامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے علم کا دروازہ کھول دیا، اس کا سینہ شق کر دیا، اس کو علم عطا کر دیا، جو وہ نہیں جانتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، علم آتے ہی وہ عبدال بن گیا، یعنی اولیاء میں بلند مقام والا بن گیا۔ سمجھ میں آیا؟ سرکار غوث الثقلین کی نظر عنایت پڑی، ان کی کرامت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے اس بندے کو جو چور بن کر آیا تھا اس کے سینے کو شق کر دیا، لمحے میں علم دے دیا، علم آ گیا، پاک ہو گیا، عبدال بن گیا۔ بچوں میں
تو علم ہی ایک ایسی چیز ہے لمحے میں پہنچ سکتی ہے، علم ہی ایک ایسی چیز ہے لمحے میں نکل جا سکتی ہے۔ ہزاروں برس آپ کی زندگی ملی، اللہ تعالیٰ نے دیا، ہزاروں برس آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، وہ کرے یہ کرے وہ کرے سب کچھ کرے، مرتے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب سے علم کو چھین لیا، آپ کافر ہو گئے، کفر کلمات بکے، موت آ گئی، تو آپ کے پورا سب کچھ کیا ہوا، بیکار ہو گیا، اور کفر کے حالت میں مرے تو کافر ہو گیا۔ کیا چیز تھی وہ جس نے اس کو کافر بنا دی؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیا چیز تھی وہ اس کو کافر بنا دی؟ وہ تھا علم کا چھین جانا، وہ تھا علم کا سلب ہو جانا، وہ تھا علم کا نکل جانا اپنے قلب سے۔ مطلب میں علم جو ہی چھینے گیا، علم جو ہی نکل گیا، کافر ہو گیا۔ ایک شخص تھا، اس کی بھی زندگی ہزاروں برس تھی، اس نے ہزاروں برس کفر شرک گندگیاں ہی کرتا رہا، اور جو ہی موت کا وقت آیا، اس کے کچھ لمحے پہلے اس نے کلمہ توحید پڑھ لی، مر گیا۔ تو اس نے کیسے کیا مرا؟ مومن مرا کہ کافر مرا؟ مومن مرا۔ کون سی چیز تھی؟ اس نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی رمضان آیا ہی نہیں، اس کے اوپر فرض روزے ہوئے ہی نہیں، ہاں؟ اس کے پیسے جمے ہی نہیں، اس کے اوپر 1 سال گزرا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی زکوٰۃ ہوئی ہی نہیں، ہاں؟ کچھ عمل کیا ہی نہیں، صرف توحید پڑھی اور روح قبض ہو گئی، کلمہ پڑھا اور روح قبض ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی، یعنی مطلب اس کو کامیاب کر دیا۔ وہ مومن مرا، کافر نہیں مرا۔ تو کون سی چیز تھی اس کو مومن کر دی؟ وہ تھا علم۔ ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کرا، اس علم کی روشنی سے اس نے ان گندگیوں سے توبہ کیا اور کلمہ توحید پر آیا اور روح قبض ہو گئی، تو علم نے اس کو جنت میں پہنچا، علم نے اللہ کی رضا عطا کر دی، علم نے اس کو نبی کی امت بنا دی، ہے نا؟ بات سمجھ میں؟ تو علم اتنی بڑی چیز ہے، علم بہت افضل ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے، گفتگو کر رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، تو فوراً جبرائیل نے آ کر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت شاید عصر کا وقت تھا، عصر پڑھ کے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا، مغرب آنے والی تھی، تو اس جبرائیل نے کہا کہ یہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے مغرب میں مر جائے گا، اس کو کہہ دو یا رسول اللہ۔ سرکار نے کہہ دیا کہ میاں تم مغرب میں تمہاری موت ہے، مر جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو کیا کرنا ہے؟ اب مرنا ہے تو مجھے اب کیا کرنا ہے؟ تو سرکار نے کہا کہ علم سیکھا کرو، کیونکہ علم کی حالت میں، علم سیکھتے ہوئے حالت میں تم مرو گے تو شہادت کا درجہ پالو گے۔ بات سمجھ میں؟ علم سیکھتے ہوئے تم مرو گے، شہادت کا درجہ پالو گے، تو علم سیکھو، طالب علم ہو جاؤ، علم سیکھو۔ ویسے ہی علم سیکھتے رہے اور ان کو مغرب کتنا لمحہ ہو۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ وقت بہت کم رہا، سرکار نے کیا بتایا؟ کیا کون سی چیز کو اپنانا بتایا؟ علم۔ تو معلوم ہوا علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، علم ہی ایک ایسی چیز ہے ناپاکی سے پاک کرتی ہے، ہمارے ظاہر اور باطن دونوں سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ کافروں کو دیکھیں گے آپ، مشرکین کو دیکھیں گے، علم کی کمی کی وجہ آپ ان میں اچھا دکھائی دے گی کہ وہ پانی نہائیں گے، سب کچھ کریں گے، اس کے باوجود وہ کھڑ کے پیشاب کریں گے،
ناپاکی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ناپاکی کو ناپاکی نہیں جانتے بلکہ پاک جانتے۔ اس طرح ناپاکیاں ان میں زیادہ دیکھیں گے، مگر ظاہراً ایسا معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، مگر باطناً کیونکہ ان کا باطن پاک نہیں ہے اس لیے ظاہر بھی ان کا پاک نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ جب وہ مر جاتے ہیں پہلے بھی تو ناپاک ہوتے ہیں، پھر مر بھی گئے تو ان کو سمندر میں بھی ڈبو کے اٹھایا گیا تو ان کا جسم پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ مگر اسی وقت میں مومن کی کیا حالت ہے؟ جو ہی مومن مرتا ہے تو اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جو ہی اس کو غسل دیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا باطن پاک ہے۔ تو جو ہی اس کا ظاہر ناپاک ہوا پھر اس کو پانی کے ذریعے سے اس کی ناپاکی چلی گئی۔ بات سمجھ میں؟ وہ باطن جو پاک رہا وہ کس نے پاک رکھا؟ کس نے پاک رکھا؟ علم۔ جواب دو یار۔ علم نے۔ تو افضل کون سی چیز ہے؟ علم۔ علم کو سیکھتے رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس زمانے میں گاڑی وغیرہ نہیں تھی، چل کے جانا تھا، گھوڑے ایسے ہی سفر ہوتے تھے نا۔ تو چائنا عرب سے آج بھی دور ہے نا، بہت دور ہے نا، الگ ہی ہے نا، تہذیب الگ ہے نا، حالات الگ ہے نا، بلکہ دوسری دنیا مانی جاتی تھی، یعنی ایک الگ دنیا مانی جاتی تھی وہاں، وہ الگ ہی، وہاں کے لوگوں کے طریقہ یہ آج بھی الگ ہی ہے، وہ الگ ہی ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا سب کچھ الگ ہے، آج بھی الگ ہے، الگ ہی مانی جاتی۔ اور طویل راستہ۔ تو سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے تم کو چین ہی جانا کیوں نہ پڑے، تم کو چین جانا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی دوری بتائی، بہت دور ہی کیوں نہ ہو، تم کو اگر علم وہاں ملتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہاں جانا ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے بابا جو ہر چیز کو پاک کرتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے بابا جو اللہ تعالی کے قریب کرتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالی کی رضا دلاتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے تمہارے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ عمل کر رہے ہیں، عمل صحیح کر رہے ہیں، مگر وہ عمل صحیح نہیں، کیونکہ علم کے بغیر آپ کر رہے ہیں، وہ عادت ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں؟ علم حاصل کر لیے، اب آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل صحیح ہے، کیونکہ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی آپ کو معلوم ہوتی ہیں، آپ صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ نمازی پڑھتے ہیں، بچپن سے نماز کی عادت دلائی جاتی ہے، بچپن سے نماز سکھایا جاتا ہے، عادت دلائی جاتی ہے۔ علم کے بغیر بچہ دوسروں کو دیکھ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ بچے کو دیکھیں گے تو برابر وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، وہ پھر قیام میں کھڑتا ہے، وہ پھر سب کچھ کرتا ہے، مگر یاد رکھو وہ افضل نہیں ہے جو جہالت پر عمل کرتا ہے، وہ افضل ہے جو جاننے کے بعد عمل کرتا ہے، یعنی علم حاصل کر لینے کے بعد عمل کرتا ہے۔ نماز کا علم حاصل کیا اور نماز پڑھی تو اب وہ افضل ہو گیا۔ بات سمجھیں؟ کیا ہو گیا؟ وہ افضل ہو گیا۔ روزے کا علم حاصل کیا، روزہ رکھا، افضل ہو گیا۔ زکوٰۃ کا علم حاصل کیا، زکوٰۃ دیا، افضل ہو گیا۔ اسی طرح ہر کام کا علم حاصل کر اس کے بعد کام کریں گے تو وہ کام کرنے والا افضل ہو جائے گا۔ اس کو دو ثواب ملے گا، ایک علم سیکھنے کا ثواب، ایک عمل کرنے کا ثواب۔ علم کے بغیر جو عمل کرتا ہے
اسے ایک ثواب ملے گا وہ عمل کا، ایک عذاب ملے گا وہ علم نہ سیکھنے کا، علم نہ سیکھنے کا۔ بات سمجھ میں؟ تو علم فرض ہے، علم فرض ہے، یعنی شریعت میں فرض جو لفظ آیا ہے وہ فرض کسے کہتے ہیں؟ کر کو چکنا، کسے بولتے ہیں؟ کر کو چکنا، نہ کریں گے تو سوال ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ نہ کریں گے تو سوال ہوگا، اس کا عذاب ہوگا، کر کو چکنا۔ تو سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ہر مرد اور ہر عورت پر اس کے حد تک سیکھنا فرض ہے، اگر نہیں تو آپ کو جوتیاں پڑیں گے، کیونکہ آپ نے فرض چھوڑ دی۔ بات سمجھ میں؟ آپ نے فرض چھوڑ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ علم بہت افضل ہے، علم بہت اعلیٰ ہے، علم ہی سب کچھ ہے، علم ہی رب اور عبد کی تمیز بتاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ علم ہی درجات سمجھاتی ہے، علم ہی نبی کو نبی ماننے پر مجبور کرتی ہے، علم ہی ولی کو ولی ماننے پر مجبور کرتی ہے، علم ہی تم کو بھی بلند کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو تم سے ظاہر میں نیکیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، باطن میں گناہ ہی گناہ ہوتا جائے گا۔ علم ہی سب کچھ ہے۔ اب دیکھیے آپ، علم کی کمی کی وجہ سے ایک بے وقوف کو، ایک دیوانے کو، ایک پاگل کو آپ اپنا سردار بنا لیا، اس کو آپ نے سردار مان لیا، پرائم منسٹر بنا دیا، تو آج بھگت رہے ہیں کہ نہیں بھگت رہے؟ وہ بھی جاہل، آپ بھی جاہل، آپ کی جہالت نے آپ کو تکلیف دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ آپ کی جہالت تکلیف دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ اللہ تکلیف میں ڈال دیا، اللہ نہیں ڈالا، آپ کی جہالت نے آپ کو تکلیف میں ڈال دی، آپ کی جہالت نے اس جاہل کو سردار بنا دیا۔ بات سمجھ میں؟ آپ کی جہالت نے، بات سمجھ میں؟ تو آپ تکلیف میں آ گئے، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، بھگت رہے ہیں، ہے نا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ علم کی کمی ہے۔ آپ جاہل، آپ نے اپنے سردار کو جاہل بنا دیا۔ تو اس یہ کوئی سردار کو، کوئی شہرت والے کو دیکھ کر یہ نہ جان لو کہ وہ صحیح میں اس کے قابل ہے، نہیں، اسے دیکھو کہ کیا اس کے اندر علم ہے، اگر علم ہے تو اس کے رتبے کو مانو، علم نہیں ہے تو اس کے رتبے کو بیکار ہے، اس کا رتبہ سمجھ میں؟ اب وہ علم ہی نہیں ہے، بکرا ہے، بکواس کر رہے ہیں، ٹمکی بجا بولا، ایک وبا آئی، ایک جو کچھ بھی آیا، ابھی کوئی اس کا علم ہی نہیں ہے، یہ وبا کیوں نہیں جا رہی ہے، یہ کرونا وائرس جو آج آیا ہوا ہے یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ کنٹینیوشن ہو رہا ہے نا، ایک سال ہو گیا ہے نا، سال کے قریب سے ہمارے اندر ہے نا، کیوں نہیں جا رہا؟ یوں اس لیے کہ آج تک بھی کوئی انسان اس کا علم اس کو نہیں ملا کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جنگ ہے یا کسی کے انسان کی چھوڑی ہوئی چیز ہے، یا اللہ تعالیٰ یعنی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے تو کیا بیماری ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، معلوم نہیں، علم نہیں، تو آدمی اس کا توڑ ابھی تک جانا نہیں۔
بات سمجھ میں؟ اس کا توڑ جانا نہیں. جب اس کا توڑ جانا نہیں تو دل میں جو جو آتا ہے توڑ کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی یہ بولتا ہے، کوئی وہ بولتا ہے، کوئی گنجی پیو بولتا ہے، کوئی آ کو پیشاب پیو بول رہا ہے، کوئی آ کے گوبر لیپ لو بول رہا ہے، کوئی گوبر کھا لو بول رہا ہے. دل میں جو جو آیا جیسا جیسا جہالت ہے وہ پوری جہالت آج دنیا سے میں باہر نکل گئی. ویکسین ڈال رہے ہیں، ویکسین ڈالنے کے بعد پھر کورونا آ جا رہا ہے، پھر قبرستان کو چل جا رہا ہے، پھر برباد ہو جا رہا ہے. ویکسین پہ برباد ہو گئے بولتے ہی ہے نا. ویکسین ڈالے آدمی مر گیا، ویکسین ڈالے آدمی ختم ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیوں؟ وہ ویکسین جو ہے وہ توڑ ہے، مگر وہ توڑ چونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ مرض کیا ہے، جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس لیے وہ توڑ نہیں ہے. وہ توڑ نہیں ہے، اس لیے توڑ کے باوجود، دوا کے باوجود وہ شفا نہیں حاصل ہوگی. بات سمجھ میں؟ تو جہالت مار رہی ہے. کیا مار رہی ہے؟ جہالت مار رہی ہے. علم اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آج بھی اگر کسی بندے کو اس کا صحیح علم دے دیا اور وہ علم پہنچ گیا، علم حاصل کر لیے پروردگار کے پاس سے، اسی لمحے میں یہ کورونا وائرس بیکار ہو کے ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ ختم ہو جائے گی. کیونکہ علم آ گیا کہ چیز کیا ہے، تو اب اس کا باقاعدہ توڑ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو جائے گا. تو توڑ ہوتے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، برباد ہو جائے گا. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا یار کہ علم ہی سب کچھ ہے. تم کو زندگی بھی بخشتا ہے تو علم بخش رہا ہے، تم کو زندہ بھی رکھ رہا ہے تو علم ہی رکھ رہا ہے، تم کو مار رہا ہے تو جہالت ہی مار رہی ہے. تو علم افضل ہے، علم افضل ہے. آپ کو معلوم نہیں آپ کے بازو کون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سانپ ہے، آپ دیکھ کے تو کیا کرے گا وہ سانپ؟ ذرا خود میں تمہاری جان لے لے گا، تم کو برباد کر دے گا. وجہ کیا تھی یہاں؟ وجہ یہی تھی کہ جہل تھا تمہارے اندر. تم نے اس سانپ کو سانپ نہیں سمجھا، اس سانپ کی حقیقت سے واقف نہیں. بچہ ہے، سانپ کو مارتا ہے بلکہ سانپ سے کھیلنے لگتا ہے. تو سانپ کیا کرتا ہے؟ بچہ بول کے چھوڑ دیتا نہیں، اپنا کام وہ کر دیتا، ختم ہو جاتا نا. تو کون سی چیز تھی جو برباد کر دیا؟ کون سی چیز تھی جو زندگی چھین لی؟ وہ بچے کی لا علمی تھی، جہل تھا. بات سمجھ میں فریدہ؟ تو معلوم ہوا علم افضل ہے. علم ہی ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اچھی زندگی عطا کرتا ہے. اور علم ہی ہمیں درجات عطا کرتا ہے، علم ہی ہمیں اللہ کا قرب حاصل کراتا ہے، علم ہی ہمیں نبی کی پہچان عطا کرتا ہے، علم ہی ہمیں اولیاء کی پہچان عطا کرتا ہے، علم ہی ہمیں سب کچھ کرتا ہے. تو اللہ تعالی کی سب سے بڑی دین کیا ہے؟ سب سے بڑی دین کیا ہے؟ علم. اس علم کو حاصل کرنا. آج حقیقت میں دنیا جو برباد ہو رہی ہے، آج دنیا جو ختم ہو رہی ہے، آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، جو پریشانی اٹھا رہی ہیں، وہ علم کی کمی کی وجہ سے. وآخر الدعوانا